अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल बोडो निशा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नफ्से पैगंबर, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। सो इसी वजह से व्यूवर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरे इस वीडियो और मेरे इस चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत इस्लामी कैलेंडर बनने से करीबन 23 साल पहले 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर 599 ईस्वी को मक्का मुकरमा में खाने काबा के अंदर हुई। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के वालिद का नाम हजरत जनाब अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद है। इसके अलावा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के करीबन 12 साहबजादे और 16 साहबजादियां थीं, जिनमें से आपके साहबजादों के नाम ये हैं: हजरत इमाम हसन इब्न अली, हजरत इमाम हुसैन इब्न अली, हजरत गाजी अब्बास अलमदार, हजरत मोहम्मद अल असगर, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत उबैदुल्लाह, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मोहसिन, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला। इसी तरह आपकी पाको पाकीज़ा साहबजादियों के नाम ये हैं: हजरत बीबी सैयदा ज़ैनब अल कुबरा, हजरत बीबी सैयदा ज़ैनब अल सुगरा, हजरत बीबी सैयदा रुकैया अल सुगरा, हजरत बीबी सैयदा उम्मुल किरम, हजरत बीबी सैयदा उम्मे हानी, हजरत बीबी सैयदा उम्मे सलमा, हजरत बीबी सैयदा उम्मे कलसूम, हजरत बीबी सैयदा उम्मुल हसन, हजरत बीबी सैयदा जुमाना, हजरत बीबी सैयदा रुकैया, हजरत बीबी सैयदा नफीसा, हजरत बीबी सैयदा मैमूना, हजरत बीबी सैयदा रमला, हजरत बीबी सैयदा अमामा, हजरत बीबी सैयदा फातिमा और हजरत बीबी सैयदा खदीजा। इसी तरह जब अहले अरब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन बैठे तो अल्लाह के रसूल उनके जुल्म सितम की वजह से मुख्तलिफ गारों, मुख्तलिफ वादियों और मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगा करते कि आए मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा मददगार अता कर कि जो हर चीज पर गालिब हो, जो मेरा मददगार हो, जो मोमिनीन का अमीर हो और जिसका नाम सुनते ही मुशरिकीन पर गज़ब तारी हो जाए। इसी तरह एक दिन हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा के पास खड़ी होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआए खैर मांग ही रही थी कि अचानक खाने काबा की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और खाने काबा की एक दीवार में एक बहुत बड़ा शिगाफ हो गया और फिर गैब से एक आवाज आई कि ऐ फातिमा, असद की बेटी, शेर खुदा की माँ, घबराओ नहीं, ये रास्ता तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम इस रास्ते से अल्लाह के घर में दाखिल हो जाओ। जब खाने काबा के पास खड़े लोगों ने ये सब देखा तो लोग डर के मारे वहां से भागने लगे और इसी तरह हजरत फातिमा बिनते असद उस शिगाफ के जरिए खाने काबा में दाखिल हो गईं। जब हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा में दाखिल हो गईं तो खाने काबा में दाखिल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्ते हजरत फातिमा बिनते असद के लिए रोजाना खाने काबा में जन्नत के मुख्तलिफ फल, मुख्तलिफ मेवे और जन्नत के मुख्तलिफ तहाइफ लेकर नाजिल होते। जो लोग खाने काबा से डर और खौफ की वजह से वहां से भाग गए थे तो वो लोग भी वापस लौटे और खाने काबा के दरवाजे को खोलने की हजारों कोशिशें करने लगे, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह का राज जाहिर ना हुआ और खाने काबा का दरवाजा ना खुला।
इसी तरह जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से हजरत आदम की जोजा बीबी हव्वा, हजरत ईसा की वालिदा बीबी मरियम, हजरत मूसा की वालिदा और हजरत आसिया, कायनात की इन 4 अजीम बीबियों को खाने काबा में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के इस्तकबाल के लिए भेजा। इसी तरह जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई तो हजरत मरियम ने आपको गोद में उठाया, हजरत आसिया ने आपको जन्नत का लिबास पहनाया और हजरत मूसा की वालिदा ने आपको खुशबू लगाई और फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने खाने काबा की जमीन पे अपना सर रखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा अजीम किया और सजदा अजीम में ये गवाही दी कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मेरे आका मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह सजदा अजीम में अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देने के बाद हजरत फातिमा बिनते असद ने आपको अपनी गोद में उठाया और 3 दिन तक अल्लाह के घर में अल्लाह की मेहमान रहने के बाद हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा से बाहर निकली तो आप क्या देखती हैं कि सरवर कायनात अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्तकबाल के लिए खाने काबा के बाहर खड़े हैं। तो हजरत फातिमा बिनते असद ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह के रसूल को सौंप दिया तो अल्लाह के रसूल ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के दाएं कान में अजान और फिर बाएं कान में इकामत पढ़ी। जब अल्लाह के रसूल की आवाज हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के कानों तक पहुंची तो आपने अपनी दोनों आंखें खोल दी और इसी तरह इस दुनिया में सबसे पहले आपकी नजर अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी और आपने इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की और फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही दी और फिर गवाही देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हजारों फरिश्तों के साथ जमीन पे भेजा कि जाओ जमीन पे और जमीन पे जाकर मेरे महबूब मेरे नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दो और उनसे कहो कि ऐ मेरे हबीब आप मुझसे मदद मांगते थे तो देखिए कि मैंने अपने ही घर से आपके लिए आपका भाई और आपका मददगार भेजा है। ऐ मेरे हबीब चूंकि मुझे अल्लाह का नाम भी अली है और मैं इस कायनात में सबसे आला हूँ, इसी वजह से आप मुझ अल्लाह के नाम से ही अपने इस भाई का नाम अली रखें। और इसी तरह इस कायनात में सबसे पहले नामे अली हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का रखा गया। जिस तरह नामे मोहम्मद, नामे हसन और नामे हुसैन इस कायनात में इन हस्तियों से पहले और किसी का ना रखा गया, बिल्कुल इसी तरह हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का भी नाम अली आपसे पहले और किसी का ना रखा गया। ये अल्लाह की वो खास हस्तियां हैं कि जिनका नाम तक अल्लाह के सिवा किसी भी और को रखने की कोई इजाजत नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़माना-ए जाहलियत की वजह से दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन लोगों को इस तरह की बातें हजम ही नहीं होती। तो जिन लोगों को इस तरह की बातें हजम नहीं होती, सो व्यूअर्स उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे की विलादत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने घर में करे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे की वालिदा को 3 दिन तक अपने घर में मेहमान रखे और लोग बाहर से अल्लाह के घर काबा में दाखिल होने की कोशिशें करें लेकिन वो अल्लाह के घर काबा में दाखिल ही ना हो सके, और जिसका नाम अल्लाह अपने नाम से खुद अली रखे और जिसे अल्लाह के रसूल अपना नफ्स कहें, तो फिर अब उस अली में कोई ना कोई तो ऐसी बात है कि जिस बात की वजह से अल्लाह उसकी विलादत अपने घर में करता है, अल्लाह उसका नाम अपने नाम से रखता है और अल्लाह के रसूल उसे अपना नफ्स कहते हैं। जिसकी जूती के सदके में कलंदरों को कलंदरी की डिग्री मिले, वलियों को विलायत की डिग्री मिले और इमामों को इमामत की डिग्री मिले, जिस अली का जिक्र अल्लाह कुरान में निशानियां देकर बार बार बयान करे, जिस अली की फजीलत अल्लाह के रसूल जगह जगह अपनी हदीसों में बयान करें, तो फिर अब उस अली में कोई ना कोई तो ऐसी बात है कि जो बात उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि जिन लोगों के दिलों पे अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं, लेकिन अफसोस कि दुनिया अली की अजमत को समझ ही ना पाई। सो व्यूअर्स, अभी आप लोगों की मारिफत और आप लोगों के इल्म पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत को हासिल करते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि अली की मोहब्बत हर मुसलमान को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोमिन को नसीब होती है।
اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت کے قریباً 7ویں دن آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے عقیقے میں 1000 اونٹ 1000 گائیں اور بھیڑیں قربان کی، اور حضرت امام علی ابن ابی طالب کی پرورش کا ذمہ خود اللہ کے رسول نے لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے علی ابن ابی طالب کی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، آج تو نے میرے بعد پیدا ہونے والے سب سے بہترین انسان کا ذکر کیا ہے، تو سن، اللہ نے آدم کی تخلیق سے بھی 5 لاکھ برس پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو پیدا کیا۔ اور اے جابر، ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ جب اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد ہمارے نور کو جبین آدم میں رکھا، اور اسی طرح کرتے کرتے میرا نور حضرت عبداللہ کی جبین اور علی کا نور حضرت ابو طالب کی جبین تک پہنچا۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بچپن اللہ کے رسول کے سایہ مبارک میں گزرتا رہا۔ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عمر قریباً 22 سال ہوئی تو اسلامی تاریخ کے مطابق 26 رجب اور انگریزی تاریخ کے مطابق 10 مارچ 620 عیسوی کو آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت جناب ابو طالب کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اب محمد اور محمد کے دین کو قبول کرنے والوں کو بچانے والا نہیں رہا، تو قبیلہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر دن رات ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مکہ کے مسلمان 2 سال تک قبیلہ قریش مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح 622 عیسوی کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کرنے کے باوجود بھی جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اس اکیلے محمد کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی اس کے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو ہجرت کے قریباً 2 سال بعد قبیلہ قریش مکہ نے 1000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور پھر لوگوں نے پہلی بار رسول اللہ کے بھائی ابو طالب کے بیٹے اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کو فرشتوں کے ساتھ مل کر کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دیکھا، تو مسلمانوں نے ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی فتح نصیب کی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 3 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 625 عیسوی کو قبیلہ قریش مکہ نے دوبارہ 3000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے 700 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ کفار آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلے ہی 3000 کے لشکر سے لڑتا رہا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ علی شیر کی طرح ہمیں چیرتا پھاڑتا ہی جا رہا ہے تو کافر وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے مسلمانوں کو دوبارہ سے فتح نصیب کی۔ اسی طرح اس واقعے کے قریباً 1 سال بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 626 عیسوی کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ کہنے لگے کہ لوگ تو محمد کے دین کو قبول ہی کرتے جا رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ اس محمد کے دین کو قبول کر کے ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ اگر اب ہم نے کچھ نہ کیا اور اگر اب ہم نے اس محمد کے دین کی جڑوں کو نہ کاٹا تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں میں پہنچ جائیں گی۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ کے مطابق 5 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 627 عیسوی کو ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور سارے کے سارے مدینہ کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، نہ آگے جانے کا کوئی رستہ ہے اور نہ ہی پیچھے جانے کا کوئی رستہ ہے، تو مسلمان گھبرا گئے اور مسلمانوں پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص ابو سفیان کے لشکر میں سے باہر نکلا اور مسلمانوں کو للکار کر کہنے لگا کہ اے جھوٹے دین کے ماننے والوں، ہے کوئی جو تم میں اپنی موت کی خواہش رکھتا ہو؟
اس کی اس للکار میں اتنا خوف اور اتنی دہشت تھی کہ کسی بھی مسلمان میں اتنی ہمت تک نہ ہوئی کہ وہ اس کے سامنے اپنی نظر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ اتنے میں حضرت امام علی ابن ابی طالب اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اللہ کے رسول سے اس کافر کو فنار کرنے کی اجازت لی اور میدان جنگ میں آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھنا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ یہ کیا، میں اکیلا ہزاروں کے برابر اور یہ میرے مقابلے میں صرف ایک نوجوان، تو وہ غرور سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ جا واپس لوٹ جا، ورنہ میں اس گھوڑے کی ٹانگوں کی طرح تیری ٹانگیں بھی کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، میں اللہ کا دوست، رسول اللہ کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہوں۔ تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے، تو آج میں تجھے اللہ کے شیر کی طاقت دکھاتا ہوں۔ آئے دشمن خدا، جا بھاگ جا، اس سے پہلے کہ میری ذوالفقار نیام سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگا کہ یہ کیا، اب یہ ایک نوجوان بچہ مجھے للکارے گا؟ تو اس نے غصے میں آ کر حضرت امام علی ابن ابی طالب پر اپنا پہلا وار کیا، تو اللہ کے شیر نے اپنی ذوالفقار نیام سے باہر نکالی اور اس ملعون کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر زمین پر پھینک دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگا۔ جب اس کے لوگوں نے اسے زمین پہ اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان اور اس کا 10,000 کا لشکر حضرت امام علی ابن ابی طالب کے روب و دبدبے اور دہشت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے فتح نصیب کی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 1 سال کے بعد مسلمانوں نے خیبر کی یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے قریباً 1500 کے لشکر کو تیار کیا اور قلعہ خیبر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی خیبر کے پاس اپنے خیمے لگا لیے۔ مسلمان روز خیبر کو فتح کرنے کے لیے خیبر کے پاس جاتے، لیکن مرہب کی دہشت کے ڈر اور خوف سے بھاگ کر بار بار وہاں سے واپس لوٹ آتے۔ اسی طرح 40ویں دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست رکھتا ہوگا اور اللہ کا رسول اسے اپنا دوست رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح پھر لوگوں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن اللہ کے رسول نے دین اسلام کا پرچم حضرت امام علی ابن ابی طالب کو عطا کیا اور پھر آپ اپنے آقا، اپنے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میدان جنگ میں پہنچے اور میدان جنگ میں پہنچتے ہی آپ نے مرہب کے بھائی کو پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جب مرہب کو اس بات کا پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو مرہب خیبر سے باہر نکلا اور زور زور سے کہنے لگا کہ آج تو ان مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں سے ہی لکھی ہے اور زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرہب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا کہ جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ زمین خیبر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کہ جو شیر کی طرح اللہ کے دشمنوں کو فنار کرتا ہے۔ اس کے بعد مرہب نے حضرت امام علی ابن ابی طالب پر اپنا پہلا وار کیا تو پھر اللہ کے شیر نے ذوالفقار سے اس کے سر پر تلوار کا وار کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اللہ رب العزت کی مدد سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر 70 قدم دور پھینک دیا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح بھی مسلمانوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے نصیب کی۔ اسی طرح جنگ خیبر کے بعد اللہ کے رسول کے حکم سے مسلمانوں نے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں بھی حصہ لیا، لیکن جب مسلمانوں نے کفار کے اتنے بڑے بڑے لشکر دیکھے تو مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر خدا اکیلا ہی شیر کی طرح کافروں کے لشکروں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے انہیں واصل جہنم کرتا رہا۔ اور پھر اسی طرح زمانے نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وہ دعا پوری کی کہ جو دعا اللہ کے رسول نے مختلف غاروں، مختلف وادیوں اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا مددگار عطا کر کہ جو ہر چیز پر غالب ہو، جو میرا مددگار ہو، جو مومنین کا امیر ہو اور جس کا نام سنتے ہی مشرکین پر غضب طاری ہو جائے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور فتح مکہ کے قریباً 2 سال بعد
اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد حج سے واپس آتے وقت اسلامی تاریخ کے مطابق 24 ذی القعدہ 10 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 25 فروری 632 عیسوی کو جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے وادی خم غدیر میں اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سب سے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اب وہ وقت دور نہیں کہ جب میں واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا، لیکن میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی تم اللہ کے رستے سے گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اہل بیت۔ اے میرے اصحاب، کیا میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں؟ تو سب اصحاب نے کہا بلا قالوا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے لیے ہم سب کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، تو پھر سنو کہ آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں تو اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اسے اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے اپنا دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اللہ کے رسول ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اس دعا پر حضرت جبرائیل کو وحی دے کر نازل کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اسی طرح غدیر ہم کے قریباً 3 مہینے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار، اپنا امامہ، اپنا خنجر، اپنا عصا، اپنی شب معراج والی قمیض، اپنے دونوں گھوڑے دلدل اور ذوالجناح اور اپنی تمام نشانیاں حضرت امام علی ابن ابی طالب کے حوالے کی، اور حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کے مطابق 28 صفر 11 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 28 مئی 632 عیسوی کو اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، اور پھر حضرت عمر کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان کے بعد مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کے مطابق 35 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 655 عیسوی کو جب حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عمر قریباً 57 سال ہوئی تو آپ کو بھی اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اپنی خلافت کے دور میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی، اور ان تینوں جنگوں میں آپ نے دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب کی امامت کا دور تو اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جو کہ قریباً 29 سال تک رہا، جبکہ آپ کی خلافت کا دور آپ کی زندگی کے قریباً آخری 6 سال تک رہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی شان میں 1000 سے بھی زیادہ احادیث بیان کی، اور پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب کی شان میں فرمایا کہ اگر کسی نے آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت اور عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو تو وہ علی کو دیکھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی، مومن کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جس نے علی کو ستایا تو اس نے مجھ محمد کو ستایا، اور جس نے مجھ محمد کو ستایا تو اس نے اللہ کو ستایا۔ جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اور اے لوگو، علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ میرے بعد جو چیزیں باعث اختلافت ہوں گی تو علی کی عدالت ان میں سب سے بہترین ہے۔ اور اے لوگو، بس اتنا یاد رکھنا
کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے رسول جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں حضرت امام علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے رہے، اور اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کبھی سورہ عاشورہ میں، کبھی سورہ احزاب میں، کبھی سورہ معاہدہ میں اور کبھی سورہ عمران میں بیان کرتا رہا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے مسلمانوں نے بغض علی میں اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے خاندان کی قدر نہ کی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 31 جنوری 661 عیسوی کو قریباً 63 سال کی عمر میں حضرت امام علی ابن ابی طالب شہادت کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سچا، نیک اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لامحدود درود و سلام ہو نفس پیمبر، امام المتقین، امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب پر۔ ویورز، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں نے ابھی تک حضرت امام علی ابن ابی طالب کے علم پر کوئی واقعہ کیوں بیان نہیں کیا۔ ویورز، حضرت امام علی ابن ابی طالب کے علم پر واقعات بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں قیامت کے دن اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، جب تک میری زندگی ہے اور جب تک مجھ میں سانس ہے، تب تک حضرت امام علی ابن ابی طالب کا ذکر کر کے عبادت کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی اس عبادت کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا، چونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے اس عبادت کو اور اپنے نبی کے اس فرمان کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اس یوٹیوب چینل بوڈنشا کی طرف سے حضرت امام علی کے علم کے نام سے ایک اسلامک سیریز سٹارٹ کی ہے، اور اس اسلامک سیریز میں انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے واقعات بتانے کی پوری کوشش کروں گا کہ جن واقعات پر عمل کر کے ہم اس طرح کی زندگی گزار سکیں گے کہ جس طرح کی زندگی ہمیں ہمارے نبی نے گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے جو دجالی اور شیطانی فتنے آنے والے ہیں تو ان فتنوں کے بارے میں بھی جان کر ان فتنوں سے بھی بچ سکیں گے۔ سید فقیر حیدر کی طرف سے تمام اہل اسلام کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔